ابو الیہ الوسیلہ صدق اللہ العظیم۔ 1442 ہجری کا 25واں روزہ ہے رمضان کا۔ رمضان المبارک دعاؤں کا مہینہ ہے۔ جتنا زیادہ انسان اپنے رب سے اس مہینے میں مانگے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر خزانوں کی بارش ہوگی انشاءاللہ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا کے وقت انسان کو اپنے اعمال اور اپنی نیکیوں پر اس کی نظر نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو کمزور سمجھتا ہے۔ تو ایسے وقت میں وہ کیا کرے؟ شریعت نے یہ طریقہ بتایا کہ اگر ایک انسان کو اپنے اعمال پر اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ وہ اللہ سے خود دعا کر کے اپنے اعمال کو وسیلہ بنا کر اللہ کے حضور اپنی درخواست رکھ سکے، تو اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی اللہ والے کو، کسی نیک انسان کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان اس طرح وسیلہ بنا دے کہ وہ جا کے اس سے دعا کی درخواست کرے۔ زندہ انسان ہو اور اس سے کہے کہ حضرت آپ میرے لیے دعا کریں۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صحابہ آتے، آپ ان کے لیے دعا کرتے، تو نبی علیہ السلام کی دعا ان کے لیے وسیلہ بن جاتی۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے امیر المؤمنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا۔ حضرت معاویہ بہت بڑے صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، نبی علیہ السلام کے خاص سیکریٹری تھے، وحی بھی لکھتے تھے، آپ کے خطوط بھی لکھتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو اپنا مقرب بنایا ہوا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسند پر ان کو بٹھا کر ایک بڑی زمین کے ایک بڑے خطے پر انہیں خلافت بھی عطا فرما دی۔ تو اس لحاظ سے نبی علیہ السلام کے جانشین بھی بنے۔ ایک مرتبہ دمشق میں قحط پڑا، خشک سالی ہوئی، بہت زیادہ قحط نے صورتحال خراب کر دی، حتیٰ کہ کوئی کھیت باقی نہ رہا، اور مویشیوں میں کوئی جانور ایسا نہ رہا کہ جس کا تھن دودھ سے بھرا ہوا ہو۔ ہر تھن خالی، ہر کھیت ویران۔ لوگ بلبلا اٹھے، بارش نہیں ہو رہی، اور انسان پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے اعلان کر دیا کہ استسقاء کی نماز ادا کی جائے گی۔ جیسا کہ اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے کہ جب کسی جگہ، کسی علاقے میں خشک سالی ہو، بارش نہ ہو رہی ہو، قحط کا عالم ہو، تو وہاں کے مسلمان اللہ کے حضور اکٹھے ہوں اور استسقاء پڑھیں۔ تمام لوگ جمع ہوئے۔ اب دیکھیں، خود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی اعلیٰ مرتبت والی ہستی ہیں، اعلیٰ مقام کے حامل انسان ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک تو صحابی رسول ہیں، پھر نبی علیہ السلام کے وحی کے لکھنے والے تھے، آپ علیہ السلام کے خصوصی سیکریٹری تھے، آپ نے ان کے لیے دعائیں بھی کی تھی، انہوں نے آپ کے ساتھ اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کے ساتھ مل کر جہاد بھی کیے۔ اتنے بڑے بڑے اعمال کرنے والے آپ یقیناً اللہ کے 100% یقین ہے کہ اللہ کے ولی تھے، لیکن اللہ کے ولیوں کا یہ شیوہ ہوتا ہے اور یہ عادت ہوتی ہے کہ ان کی نظر اپنے اعمال پر نہیں ہوتی، ان کی تواضع اور خاکساری اور عاجزی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ پھر بھی اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہیں،
اور دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں. کبھی بڑا دعویٰ نہیں کریں گے، کبھی اپنے علم، کبھی اپنے عمل، کبھی اپنی نیکی پر اترائیں گے نہیں، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھیں گے. خیر، جب لوگ اکٹھے ہوئے اور ہزارہا کی تعداد میں، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، این یزید بن الاسود الجرشی، یزید بن اسود کہاں ہیں؟ یزید بن اسود کہاں ہیں؟ اب لوگوں میں شور مچ گیا، ہر طرف سے آواز آنے لگی، یزید 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 یزید. آخر حضرت یزید تشریف لائے تو حضرت معاویہ نے ان کو آگے بلایا منبر کے پاس. جب حضرت یزید ابن اسود منبر کے پاس آئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. فرمایا، اللہم انا استشفعنا بخیرنا الیک بخیرنا وافضلنا واستشفعنا بیزید ابن الاسود. یا اللہ، ہم آپ کی طرف سفارشی کے طور پر پیش کرتے ہیں اس شخص کو جو ہم سب میں سب سے زیادہ بہتر بھی ہے اور افضل بھی ہے. صحابی رسول کی عاجزی کا یہ عالم ہے کہ ایک تابعی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم میں سب سے زیادہ افضل اور سب سے بہترین ہے. لہٰذا ہم ان کو کہیں گے اور یہ آپ کے حضور دست دعا اٹھائیں گے، یا اللہ آپ ان کی سفارش ہمارے حق میں قبول کرنا. پھر حضرت یزید سے درخواست کی تو حضرت یزید نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ، یہ تیرے بندے ہیں اور قحط نے ان کی حالت تباہ کر دی ہے، خشک سالی نے بہت برا حال کر دیا ہے. یا اللہ، تو ان کو آسمانی بارش نصیب فرما، آسمان سے بارش نصیب فرما. ادھر راوی کہتے ہیں کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات شروع ہو گئی، آنسوں کی بارش شروع ہو گئی، اور ابھی یہ بارش زمین تک نہیں پہنچی تھی کہ آسمان گڑگڑانے لگا، بادل پہنچ گئے اور ایک دم تھر 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 بارش برسنے لگی. ایسی موسلادھار بارش برسی ہے کہ لوگ بڑی مشکلوں سے گھر تک پہنچے ہیں، پانی کھڑا ہو گیا ہر جگہ. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا ایسی قبول کر لی. معلوم ہوا کہ کسی نیک بندے سے دعا کروانا یہ بالکل جائز ہے اور دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہے. سالہا سال گزر گئے، سالہا سال گزر گئے. حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے، اللہ کے دربار میں پہنچ گئے. آپ کے بعد دمشق کے گورنر جو انہوں نے حضرت معاویہ نے مقرر کیے تھے، ان کا نام تھا ضحاک ابن قیس الفہری. ان کے زمانے میں پھر قحط ہوا، پھر بارش رک گئی، لوگ پریشان ہو گئے. تو حضرت ضحاک نے بھی اعلان کیا استسقاء کا. جب لوگ اکٹھے ہوئے تو حضرت ضحاک نے اعلان کیا کہ بھئی یزید کہاں ہے؟ یزید ابن اسود کو ڈھونڈو، تلاش کرو. پہلے بھی ہمیں تجربہ ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی بدولت پوری قوم کو سیراب فرمایا. آج بھی ہمیں یقین ہے کہ ان کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمیں سیراب فرمائے گا. یزید کو بلایا گیا، یزید سے درخواست کی گئی کہ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. حضرت یزید ابن الاسود نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ، یہ تیرے بندے ہیں، تیرے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، یا اللہ ان کو اپنے خزانوں سے سیراب فرما دے. یہ کہنا تھا کہ راوی کہتا ہے کہ آنن فانن آسمان برسنا شروع ہو گیا. ایسی بارش برس گئی، ایسی بارش برسی کہ ہر طرف زمین جل تھل ہو گئی. حضرت یزید بن اسود پریشان ہو گئے کہ کہنے لگے، یا اللہ، یہ تو ضحاک نے مجھے مشہور کر دیا. میں اپنے آپ کو چھپانا چاہ رہا تھا کہ میرا حال، میرا راز کسی پر ظاہر نہ ہو، اور اب تو یہ دوسری دفعہ ہو گئی اور ضحاک نے مجھے مشہور کر دیا. یا اللہ، مجھے ضحاک سے آرام پہنچا دے تاکہ میں آئندہ یہ مجھے کسی مجمع میں نہ بلائے اور مجھ سے دعا نہ کروائے،
تاکہ میرا حال پوشیدہ رہے، میرا راز کسی پر ظاہر نہ ہو۔ تو راوی کہتے ہیں کہ ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ اچانک ضحاک کو قتل کر دیا گیا، اور اس طرح ان بزرگ کی دعا قبول ہو گئی، ان سے ان کو آرام ملا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو ان سے دعا کی درخواست کر کے، زندہ نیک بندوں سے دعا کی درخواست کر کے اپنی حاجات کو اللہ سے پورا کروایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کا ہمیں یہ طریقہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے۔